وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورہ النساء آیت نمبر 24 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں محرمات ابدیہ کا بیان ہوا تھا، یعنی ایسی خواتین جن سے کبھی بھی کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اب بیان ہو رہا ہے عارضی محرمات کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ خواتین جو کہ ابھی کسی کے نکاح میں ہوں تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ نکاح ختم ہو جائے طلاق یا اس شوہر کی موت کی وجہ سے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے محرمات عارضیہ۔ ابھی کیونکہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو ایک شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نکاح کا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جو محرمات ابدیہ ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے بھی پردے کا معاملہ ویسا نہیں کہ جیسے عام خواتین سے ہے، لیکن جو محرمات عارضیہ ہیں، اب ایک عارضی حرمت یہ ہے کہ اب یہ عورت کسی کے نکاح میں ہے، لیکن ان سے پردے کے احکامات مکمل اعتبار سے ہوں گے، جس میں ایک عورت کو چہرہ بھی چھپانا ہوگا اور پورے جسم کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں بھی حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کنیزیں کہ جن کے تم مالک ہو جاؤ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تم پر فرض فرمایا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے اس بات کو کہ کنیزوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کسی جگہ اسلامی حکومت کے تحت صحیح اسلامی شرائط کے تحت قتال ہو اور میدان جنگ میں کچھ عورتیں ہاتھ آ جائیں، غلام بھی آ جایا کرتے ہیں، اور یہ عورتیں پھر مسلمانوں میں جو کہ قتال کرنے والے مجاہدین ہیں ان میں اگر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں تو یہ ان کی کنیزیں قرار پائیں گی۔ اگر یہ عورتیں آلریڈی کسی سے شادی شدہ بھی تھیں تو ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا ایک شخص کو تعلق قائم کرنے کے لیے، صرف اتنا ضرور ہے کہ ان کے اوپر جو حیض کے ایام ہیں وہ گزر جائیں، اس کے بعد ان سے ایک شخص تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے، یہ وہ نقطہ ہے ہمارے دین کی تعلیم کا جس پر خاصا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کنیزوں کا معاملہ، غلاموں کا معاملہ۔ تو نوٹ فرمائیے کہ اسلام غلامی کو ترویج دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ایک ماحول تھا جس میں غلامی آلریڈی موجود تھی 95%۔ اسلام نے تو وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے غلامی 0% ہو گئی تھی۔ کہیں کفارے کی صورت میں کہ غلام کو آزاد کرو، کبھی کہا جا رہا ہے جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ یہ ملازمین کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلاموں کے ساتھ ہے، اور اگر ان کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی تو قیامت کے دن جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ تعلیمات دین نے عطا فرمائی تھیں اس عارضی مسئلے کو سولو کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم دنیا میں کہیں آپ کو کوئی شخص غلام نظر نہیں آئے گا، کوئی کنیز بنتی ہوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔ جبر ہونا، ظلم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کے طور پہ غلام بنایا جانا اور کنیز بنایا جانا کہیں مسلم ممالک میں کہیں نہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے کہ کسی آزاد عورت کو یا کسی آزاد مرد کو غلام یا کنیز نہیں بنایا جا سکتا خرید و فروخت کر کے۔ یہ مسئلہ ایک عارضی مسئلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ، جو لوگ میدان میں آگے لڑنے کے لیے، اب اگر وہ قید بنیں گے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا آخر؟ پرزنرز آف وار کے متعلق کیا کیا جائے گا آخر؟ تو یہ انسٹیٹیوشن اس کے لیے دیا گیا ہے، یہ ایک عارضی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کہ دائمی ہے۔ حالت جنگ میں مسئلہ پیش آ گیا
تو اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ قرآن نے یہ بھی کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فدیہ لے کر چھوڑ دو، احسان کر کے چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں کیا گیا تو اسلامی جو اتھارٹی ہوگی، جو مسلمانوں کی اتھارٹی ہوگی، اس کے تحت غلام یا کنیز جن مردوں اور عورتوں کو بنایا جائے گا وہ مسلمان مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور یہ بھی وہ کہ جو میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ پوری قوم کو غلام بنا لیا جائے، گھروں میں سے نکال کے غلام اور کنیز بنایا جائے، ایسا نہیں، صرف میدان جنگ۔ پھر جب کنیز اور غلام بن بھی گئے تب اور تعلیمات دے دی گئی، احسان کرو ان کے ساتھ، اس سے سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، جو خود کھا رہے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہن رہے ہو انہیں پہناؤ۔ ان تمام تعلیمات کے ساتھ یہ چیز دی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کنیز ہاتھ آ گئی ہے کسی مسلمان کے اور آلریڈی وہ کسی سے پہلے نکاح میں تھی، وہ نکاح ختم ہو گیا اس کا، مسلمان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن نوٹ فرمائیے یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، ایک ہنگامی صورتحال میں پیش ہونے والے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے عام حالات میں شوہر اور بیوی والا جو عام تعلق ہے اسی کی اجازت ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے نکاح کی حرمت کے ضمن میں کہ والمحصنات من النساء، جو خامن والی عورتیں وہ حرام ہیں، یہ عارضی طور پر ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کنیزیں جن کے تم بالغ بن گئے ہو، ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر فرض فرمایا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے والے ہوتے ہوئے۔ یہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہوگا، پھر یہ کوئی عارضی وقتی معاملہ نہیں، وہ حرام ہے ہمارے دین میں۔ 2-4 دن کے لیے نکاح کر لیا، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیا، جس کو متاع کہا جاتا ہے اہل تشیع کی اصطلاح میں، یہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ اس کی ممانعت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب یہی ہے کہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہے۔ اور غیر مصافحین، محض لذت لینے والے ہوتے ہوئے ایسا نہ کرنا۔ نکاح کا جو معاملہ وہ خالی لذت کے حصول کے لیے نہیں، اٹس اے لائف ٹائم ایگریمنٹ۔ اس کی بیسس سے پورا ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہے گھر کا، جس کی بیسس کے اوپر پوری سوسائٹی ڈیولپ ہوگی۔ تو محض لذت کا حصول نہیں ہے بلکہ قید نکاح میں لانا مقصود ہے، لائف ٹائم کا ایگریمنٹ کرنا مقصود ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، بس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کر لیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مقرر کیے گئے مہر ادا کر دو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد۔ مرد کی ذمہ داری وہ ادا کرے، لیکن عورت اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، عورت کچھ کمی کر دے تو ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جس کو تم میں سے استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ مسلمان آزاد خواتین سے نکاح کر سکے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت میں ہوں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بھی شرط آگے بیان ہو رہی۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک دوسرے ہی کے جنس سے ہو۔ فانکحوہن، ان کنیزوں سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے مالک کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دو ان کا مہر دستور کے مطابق۔ اب اس میں چند باتیں نوٹ فرمائی۔ اسلام نے ایسی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ سوسائٹی آلریڈی ایسی تھی، وہاں کنیزیں موجود تھیں۔ تو ایک شخص جس کے لیے ایک آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کرنا ممکن نہیں تھا مالی اعتبار سے، کیونکہ مہر بھی زیادہ ہوگا، اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کو یہ آپشن دیا گیا کہ وہ چاہے تو کسی کنیز سے نکاح کر لے اس کنیز کے مالک کی اجازت سے۔ یہ عارضی مسئلہ ہے، جہاں تک مالک کا معاملہ ہے وہ اپنی کنیز سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نکاح کا مسئلہ نہیں، کوئی مہر کی ادائیگی کا معاملہ نہیں۔ لیکن کوئی اور شخص کسی کنیز سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو کسی مالک کی ملکیت میں ہے، تو اس شخص کو اس مالک سے اجازت لینی ہوگی۔ اب اگر وہ مالک اجازت دے دے تو اس سے اس شخص کا نکاح ہو جائے گا، مہر بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ مزید نوٹ فرمائیے، جب مالک کی اجازت سے کنیز کا نکاح ہو گیا تو اب مالک اس عورت سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، خدمت لے سکتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تعلق اب قائم نہیں ہو سکتا۔ اب اس عورت کا نکاح کہیں